السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم، اسکلم عیشا وسیم، قسط نمبر 43۔ اف زویا آپی، آپ بچپن سے ہی زین بھائی کی ناک میں دم کرتی ہیں، پھر انہیں آپ سے اتنی محبت کیسے ہے؟ انم نے زویا کو دیکھ کر کہا۔ کوئی شک ہے میری خوبصورتی پر؟ زویا نے ایک ادا سے بال کان کے پیچھے کیے۔ انم کا کہکا نکلا، بالکل بھی نہیں میرے بھائی کی ظالم حسینہ۔ اس نے زویا کے گال کھینچے۔ وہ دونوں زویا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زویا اسے اپنی اور زین کی کچھ تصاویریں دکھا رہی تھی اور ہر تصویر کے پیچھے چھپی کہانی بھی سنا رہی تھی۔ زویا آپی، یہ کون ہے؟ اس نے تصویر زویا کی طرف کی تو زویا نے اس کے ہاتھ سے تصویر تھام کر دیکھا تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ یہ موٹی میرے زین پر نظر رکھتی تھی، ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ جب بھی ہم گھر گھر کھیلتے تھے یہ کہتی تھی کہ یہ زین کی بیوی بنے گی، اور آپ کہتی تھی کہ آپ بنے گی، انم نے بیچ میں ٹوکا۔ تو زویا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ زین رونے لگ جاتا تھا، کہتا تھا میری بیوی صرف اور صرف خانم بنے گی۔ وہ جذب کے عالم میں بولی، جیسے وہ منظر کو یاد کر رہی ہو، اور دیکھو آج میں اس کی خانم ہوں۔ اس وقت مجھے وہ بہت برا لگتا تھا، اس کا میرے پیچھے پیچھے پھرنا، مگر اب وہ مجھے ان حرکتوں کو کرتا ہوا بالکل اپنا سا لگتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اس کا مجھے خانم بلانا، مجھے ادب سے مخاطب کرنا، میری خطاؤں کو مسکرا کر معاف کر دینا، میرے دل میں اس کی خاموش محبت کو ہوا دینے کے لیے کافی ہے۔ مجھے کھل کر اظہار کرنا نہیں پسند، مگر وہ عاشق مجھے اپنی محبوبہ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دل کا حال انم کو بہت دل سے سنا رہی تھی، اور تمہیں پتہ ہے اس نے جیسے ہی انم کی طرف منہ کیا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ پھر اٹھ کر اس کا سر احتیاط سے تکیے پر رکھا، پھر بیڈ پر پڑی تصاویروں کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، کمرے کی لائٹس ڈم کر کے قدم بیڈ کی سمت بڑھائے۔ بیڈ پر بیٹھ کر پہلے اس پر کمفرٹر درست کیا، پھر خود پر کمفرٹر اوڑھ کر نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ جی فروا آپی، اب بولیں، رائمہ نے آئمہ پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے کہا، جو رائمہ سے ایسے لپٹ کر سو رہی تھی جیسے اگر ذرا بھی پیچھے ہوئی تو وہ کہیں چلی جائے گی۔ فروا آئمہ اور رائمہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آئمہ بہت پیار کرتی ہے تم سے؟ فروا نے سوئی ہوئی رائمہ کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا۔ جی میں بھی بہت کرتی ہوں، رائمہ مسکرا کر بولی۔ اچھی بات ہے، فروا نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہی یا مجھ سے نہیں کرنا چاہ رہی؟ فروا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر رائمہ کو دیکھا۔ تم بہت گہری باتیں کرتی ہو، آپ بات مت گھمائیں فروا آپی۔ اس نے مشکوک نظروں سے فروا کو دیکھا۔ کیا بتاؤں رائمہ، تم سب سن تو چکی ہو۔ وہ اپنے فون کے کور کو کبھی اتارتی تو کبھی چڑھا لیتی۔ آپ سائیں کو پسند کرتی ہیں؟ رائمہ کے سوال پر فروا کے ہاتھ تھمے۔ وہ اس نے اپنے لب تر کیے۔ گھبرائیں نہیں فروا آپی، فروا نے رائمہ کی سمت نظریں اٹھائیں۔ وہ نہیں کرتے، بس میں کرتی ہوں۔ جانتی ہوں، مگر یہ بات سائیں جانتے ہیں کہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں۔ رائمہ کی بات پر فروا حیران ہوئی، اس کی نظریں نم ہوئیں۔ وہ نظریں جھکا کر بس اتنا بولی، رائمہ نامحرم سے اتنی شدید اور گہری محبت کیوں ہوتی ہے؟ ایسا ہمیں لگتا ہے فروا آپی، کیونکہ وہ لا حاصل ہوتے ہیں۔ فروا آپی، جب ہمیں محرم سے محبت ہوتی ہے نا، تو یہ راز ہم پر تب آیا ہوتا ہے کہ جسے ہم شدید اور گہری محبت کہتے تھے وہ محبت تھی، یا جو محبت محرم سے ہے وہ محبت ہے؟ فروا صرف اسے سن رہی تھی۔
فروا آپ ہی زیادہ تر کیسز میں نامحرموں پر محرم بازی کیوں لے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ رائما کے سوال پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے فروا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے جو ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیشہ حرام پر حلال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فروا کی ہچکی نکلی تھی۔ جو تحفظ، جو سکون محرم میں اللہ نے رکھا ہے وہ نامحرم میں نہیں ہے۔ یہ بات محرم سے محبت کر کے پتہ چلتا ہے، مگر میں نے خود محبت نہیں کی۔ فروا نے رائما کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ جانتی ہوں محبت فطری عمل ہے، مگر آپ سے ایک غلطی ہوئی۔ ایک دفعہ تو سائیں سے پوچھتی، کیا وہ بھی اسی راہ کے مسافر ہیں جس کی آپ ہیں؟ رائما نے آئمہ کو اپنے سے علیحدہ کیا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بھی تھے اسی راہ کے مسافر، پر ان کی منزل تم تھی رائما، فروا نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا۔ رائما پریشان سی اس کی سمت بڑھی تھی۔ فروا آپی، رائما، تم میرے بارے میں غلط مت سوچنا، میں نہیں سوچ رہی، سائیں واقعی میں بہت اچھے ہیں، وہ اگر آپ کو پسند آ گئے تو قصور تو سائیں کا ہے۔ کیوں ہیں وہ اتنے اچھے؟ رائما نے منہ پھلا کر کہا۔ فروا روتے روتے ہنس دی۔ اس کے مسکرانے پر رائما نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ویسے برے تو میرے حمزہ بھائی بھی نہیں ہیں۔ رائما نے اس کے تاثرات کو باغور دیکھا جو حمزہ کے نام پر سنجیدہ سے ہوئے تھے۔ رائما پلیز تم ان کی سائیڈ مت لو، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ لوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھ سے آج بہت بدتمیزی کی ہے۔ فروا نے ناک سکیڑی۔ اچھا جی، اگر آپ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں، یاد کریں وہ بدتمیزی کر رہے تھے یا آپ؟ رائما کے سوال پر فروا نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ ان لکیروں میں بھی وہی ہیں، رائما نے شوخی سے کہا۔ فروا کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا اور ہتھیلی پر ٹھہرا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر رائما کو دیکھا۔ وہ آپ کی ویران زندگی میں خوشیاں بھر دیں گے۔ سوچے فروا آپی ان کے پرپوزل کے بارے میں۔ رائما نے اسے مخلص مشورہ دیا۔ اچھا صحیح، وہ میرے لیے اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں۔ فروا کی اداسی منٹ میں دور کر دیتے ہیں، اور آج تو ایک الگ ہی انکشاف ہوا ہے، وہ محترم مجھے پسند کرتے ہیں، فروا نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے رائما کو دیکھا۔ اور تمہارے بقول وہ میری ویران زندگی میں خوشیاں بھریں گے، اور شاید میں خوش نصیبوں کی فہرست میں بھی شامل ہو جاؤں گی۔ مگر وہ تو نہیں ہوں گے نا رائما، میں کیسے ان کے ساتھ ناانصافی کر دوں، کیسے انہیں جھوٹے دلاسے دے دوں؟ شاید اب تک بھی میں انہیں اذیت ہی دیتی رہی ہوں۔ ان سے اپنی محبت کا ذکر کر کے اس کے الفاظوں پر رائما اسے دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی فروا بولے، وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال لے۔ رائما، میں کبھی بھی انہیں وہ خوشی نہیں دے پاؤں گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ایسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں جو صرف انہیں چاہے۔ فروا نے اسے اپنے نظریے سے آگاہ کیا تو رائما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر لبوں پر مسکراہٹ سجا کر بولی، پھر تو حمزہ بھائی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور آپ اتنا مت سوچیں، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی آپ کو اپنے دل کی بات بتائی، اور انہیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو انہیں خوش رکھے، انہیں فروا چاہیے جسے وہ خوش رکھیں۔ رائما کی بات پر فروا کے دل میں ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا تھا۔ شاید نظریں بدلی تھیں، یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ کوئی فروا سہیل سے اتنی گہری اور شدید محبت کرتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کی گود میں رکھے گئے فون میں میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اسکرین آن ہوئی، دونوں کی نظریں بے ساختہ فون پر پڑیں۔ حمزہ، مائی ویل وشر کے نام کو دیکھ کر رائما کے لب مسکرائے۔ فروا کا دل دھڑکا تھا۔ فروا نے نظریں اٹھا کر رائما کو دیکھا جو اسے میسج دیکھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے اس نوٹیفیکیشن کو کلک کیا تو حمزہ کی چیٹس اوپن ہوئیں۔ اس وقت اس نے وائس نوٹ بھیجا تھا۔
فروا نے اس پر کلک کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں۔ 10 سیکنڈ کی خاموشی۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ سوری اگر آپ ہرٹ ہوئی ہیں، مجھے آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ اب روئے گا نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ونس اگین سوری۔ اگر تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گی تو میں جانتا ہوں آپ میرا وائس نوٹ نہیں سنیں گی۔ اگر آپ مجھے سوچ رہی ہوں گی تو ضرور سنیں گی، اور اگر میرے پرپوزل پر غور کر رہی ہوں گی تو بہت غور سے سنیں گی۔ رائما نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر فروا کو دیکھا، جو واقعی بہت غور سے سن رہی تھی۔ حمزہ کی بات پر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس لیے میں بے فکر ہوں۔ آپ مجھے رپلائی نہیں بھی کریں گی تو میں سمجھ جاؤں گا میری فیری کے کیا خیالات ہیں۔ حمزہ کے لہجے میں شوخی جھلک رہی تھی۔ میری فیری کا خیال رکھیے گا مس فروا، یہ بندہ ہے ناچیز آپ کے رپلائی کا، آپ کے دیدار کا، آپ کی ہاں کا منتظر رہے گا۔ وائس نوٹ بند ہو چکا تھا۔ رائما نے گلا کھنکارا۔ جی تو مس فروا یہ فیری کون ہے؟ رائما نے شرارتی انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر پٹخا۔ رائما نے آئی برو اچکائی۔ فروا بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی۔ رائما نے اپنی ہنسی دبائی تھی، پھر کمرے کی لائٹس بند کر کے آئمہ کے برابر میں لیٹی تھی۔ پھر لہجے میں شوخی لیے بولی، میں بھی سو رہی ہوں، آپ تو سو ہی گئی ہوں گی، مگر کوئی منتظر رہے گا ظالم فیری۔ کمفرٹر میں چھپی فروا رائما کی بات پر مسکرائی تھی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی، کہیں رائما اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ لے۔ سو جائیں فروا اپی، شرمایا بعد میں لیجیے گا۔ رائما نے کروٹ لی اور آئمہ کو اپنے سینے میں بھینچ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ فروا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، سوچوں کا محور صرف اور صرف حمزہ تھا۔ وہ اپنے روم کے ٹیرس پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، آنکھوں میں سرد مہری لیے۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھ رہا تھا، سگریٹ کو لبوں سے لگا کر ایک گہرا کش بھرا، جو اندر لگی آگ کو مزید ہوا دے گیا۔ ماما، اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ آپ کیوں چلی گئیں اتنی جلدی، اور جاتے جاتے مجھے کیوں اتنا سخت بنا گئیں؟ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالا، جس کے وال پیپر پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے صبر کا دامن تھامے ہوئے تھا، اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر اپنے ضبط کی حدوں کو توڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ماما، وہ میرے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ ماما، میں اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا۔ اس سے ہمدردی کروں، اس پر چیخوں چلاؤں، کیا کروں؟ ماما، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا، حالانکہ میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، زویا کی طرح پروٹیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی تو۔ اورحان کی زبان کو بریک لگی، اورحان کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا اورحان وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا جو سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی؟ اس کی ہیزل نٹ آنکھوں میں اورحان کا عکس، اس کی باتوں کا اورحان سے شروع ہو کر اورحان پر ختم ہونا، اس کا تنگ کرنا، اس کی ضد، اس کا محبت سے اسے پکارنا مسٹر خان، اس کی ناراضگی کی پرواہ۔ اورحان کے ہاتھ میں سگریٹ زمین پر گری۔ اوہ خدایا، اورحان نے یہ سب سمجھنے میں کتنی دیر کر دی تھی؟ ماما، وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ ماما، یہ کیا کر دیا اس نے؟ اورحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں اس سے پوچھوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے ہاں کر دی تو؟ وہ خود سے سوال کرتا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اورحان کو ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح ہوئے۔ اس نے فون پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا، اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ اسے احساس ہوا اس کے روم میں کوئی ہے،
اورحان نے قدم اندر کی سمت بڑھائے تھے کہ آنے والی شخصیت کو دیکھ سکے، مگر اس کے قدم دروازے پر ہی رکے۔ باہر سے صابرہ کی آواز سن کر، رودابہ، کیا واقعی تیرا نکاح صاحب جی سے ہو گیا ہے؟ صابرہ نے تجسس سے پوچھا۔ صابرہ باجی، مسٹر خان کدھر ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آئے تو اوپر ہی تھے، صابرہ نے نظریں کمرے میں گھما کر کہا۔ پھر وہ کدھر ہیں؟ تو مجھے یہ بتا۔ صابرہ باجی بس کریں، وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی قدم آگے بڑھا گئی کہ سامنے ٹیرس کے دروازے پر کھڑے اورحان کو دیکھ کر وہیں تھمی۔ وہ اس وقت ڈارک نیلے کلر کا گرم سوٹ زیبتن کیے ہوئے تھی، جس پر پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ سرخ نم آنکھوں سے وہ اورحان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں سرد مہری لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صابرہ، جاؤ یہاں سے، اورحان کی بھاری سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ اورحان کے حکم پر صابرہ مڑی تھی کہ رودابہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس کے ڈر میں مبتلا ہونے کا پیغام واضح دے رہے تھے۔ میں نے کیا کہا ہے سمجھ نہیں آ رہا؟ اورحان غصے سے بولا کہ صابرہ رودابہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرتی ہوئی باہر کی سمت بڑھی۔ صابرہ باجی، رودابہ ان کے پیچھے بڑھتی کہ اورحان نے اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں پکڑ کر اس کے ارادے ناکام بنائے۔ چپ، بالکل چپ، اس نے اتنے غصے سے کہا تھا کہ رودابہ کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی اورحان کی گرفت سے آزاد کروانی چاہی، جس پر وہ لمحہ بہ لمحہ گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ اورحان کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ مسٹر کہ اورحان کی کالی گہری آنکھوں سے وحشت ٹپکتے دیکھ کر اس کی مزاحمت اور زبان دونوں رکے تھے۔ رودابہ کی سانسیں تنگ پڑی تھیں۔ یہ وہ مسٹر خان تو نہیں تھا؟ رودابہ کی ہیزل نٹ آنکھوں کا شکوہ پڑھتے ہوئے اورحان کے لب مسکرائے تھے۔ مسکراہٹ تلخ تھی یا طنزیہ، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اوپس، رودابہ حسن، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ لہجہ مذاق اڑانے جیسا تھا۔ رودابہ نے آنسوؤں بھری آنکھیں نیچے جھکائی تھیں، ہونٹ لرزے تھے، وجود دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا، ناک کی ٹپ سرخ پڑی تھی۔ اورحان نے بہت غور سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اسے مزید روتا دیکھ کر اورحان نے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کی۔ رودابہ نے اپنی کلائی پر سبت اس بے رحم کی انگلیوں کے نشان پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر درد زائل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات بتاؤ، یہ والی اصلی رودابہ ہے یا وہ والی؟ اورحان نے سوالیہ نظریں اس کے سوگوار سے چہرے پر ٹکائیں۔ آپ بھی تو پہلے والے مسٹر خان نہیں ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں شکوہ کیا۔ اورحان کا کہکہ نکلا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ رودابہ نے اپنی ہتھیلی اس کے سینے پر جما کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ اورحان کو اس کی ہتھیلیوں سے گرمائش نکلتی محسوس ہوئی، مگر اس کے سینے میں لگی آگ کی تپش اس گرمائش سے کئی زیادہ تھی۔ رودابہ بی بی، شکوے کا حق تم کھو چکی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور رہی بات بدلنے کی، تو اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ رودابہ کے گال پر پھیرا۔ یہ لمس، یہ لہجہ، یہ انداز، یہ نظریں، یہ بے رخی، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا۔ کیا میرے بچے کو یہ مسٹر خان اچھا نہیں لگا؟ لہجہ پراسرار سا تھا۔ سوری مسٹر خان۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ رودابہ حسن، تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے جھٹکے سے رودابہ کو اپنے سے دور دھکیلا۔ رودابہ نے اپنے وجود کو مشکل سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ طیش کے عالم میں اس کی سمت بڑھا تھا۔